معزز خواتین و حضرات، ہربل و یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بجانی کا سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ونیگر یا سرکہ۔ سرکہ جو ہے یہ صدیوں سے کتابوں میں ہے، کئی سو سالوں سے لوگ سرکہ بناتے ہیں، جس کے اندر چکندر کا سرکہ، جامن کا سرکہ، انگور کا سرکہ، جو کا سرکہ، آلو بخارے کا سرکہ، سنگترے کا سرکہ۔ اس کی تاریخ بہت ہی لمبی ہے اور لوگ اس کو سالن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ادویات کے طور پہ بھی سرکے کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئٹے کے ڈتو سرکہ بناتے تھے، آج کل ان کی اولاد بناتی ہے۔ وہ مشہور سرکہ ہے اور صحیح سرکہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی سے بھی سرکہ آتا ہے، امریکن گارڈن کا بھی سرکہ آتا ہے، جو سرکہ جہاں مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکہ جو ہے یہ کھانے میں سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور سرکہ جو ہے یہ ادویہ بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی سالن ہے، تو جواب ملا کہ گھر میں سرکے کے علاوہ کوئی سالن نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بہترین سالن ہے، سرکہ دو، میں سرکہ کھاتا ہوں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا گھر میں کوئی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا سرکہ اعلیٰ چیز ہے، مجھے سرکہ ہی دے دے۔ اس کے بعد تیسری حدیث میں ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ روٹی اور کچھ کھجوریں اور سرکہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ نبیوں کا سالن ہے، یہ مجھے سرکہ دے دے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کے گھر میں سرکہ اور کھجور ہوگی وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا، وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس طرح کتاب مقدس کے اندر 20 دفعہ آیا ہے کہ سرکہ زمین سے نہ اگنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ خمیر کر کے ایسے انسان دوست بیکٹیریا ہیں جو دودھ سے دہی میں جمانے میں مدد دیتے ہیں، جو خمیری روٹی میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا پاسچر نے، فرانس کے لوئی پاسچر نے دریافت کیے تھے، اور یہ بیکٹیریا بہت اعلیٰ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو سرکہ بنانے میں ہمیں مدد دیتے ہیں۔ اب کافی کتاب مقدس میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ سرکہ جو ہے آپ ادویات کے طور پہ استعمال کریں۔ سرکہ کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جس کو استعمال میں نہ آتا ہو۔ معدے کے لیے بہترین نعمت ہے، کیونکہ اس میں اسٹیکوس ہوتا ہے سرکے کے اندر۔ تو سرکہ جو ہے یہ تیزابیت کم ہو جائے تو معدے کی تیزابیت کو برقرار رکھتا ہے اور روٹی کو ہاضمے میں مدد دیتا ہے، آنتوں کے کیڑے مارتا ہے۔ بکرات سے متعدد بیماریوں کا علاج سرکے سے کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات بکرات کے مطابق کہ جسم سے غلیظ مادوں کو سرکہ نکالتا ہے۔ کسی جسم کے حصے میں خون جم جائے، سرکہ پینے سے دوبارہ خون سیال ہو جاتا ہے اور چالو شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سرکہ تلی کو بڑھنے سے روکتا ہے، جسم میں ورم کی پیدائش کو روکتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سرکہ جو ہے انسان کا موٹاپا کم کرتا ہے۔ سرکہ جو ہے یہ یورک ایسڈ کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گرم کر کے نمک ڈال کر اگر پیا جائے تو منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ کافی لوگ اس کے بارے میں علامہ محمد احمد زنبی کہتے ہیں کہ عرق گلاب اور سرکے کو ملا کے پیا جائے تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہندو ویدوں کا یقین ہے کہ لنگڑی کے درد کے لیے حب ارشاد اور جو کا
सिरके के साथ मिला के पेस्ट बना के लगाया जाए तो लंगड़ी का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। जैसे मैं बता चुका कि सिरका हज़ारों बीमारियों का इलाज है। नशे के लिए जो अफ्यून का नशा और शराब का नशा पीते हैं करते हैं, अगर वो सिरके का इस्तेमाल करें तो सिरके से ये उनकी आदत ख़त्म हो जाती है। सिरका जो है ये जरकान को ख़त्म करता है, जिसे पीलिया कहते हैं। बोली सीना कहते हैं कि मैंने कई मरीज़ों का सिरके से इलाज किया। वो लोग जिनमें गंज हो जाता है, सिरके को कलवंजी के साथ पेस्ट बना के उसके सर पे लगाया तो उनके बाल उगना शुरू हो जाए। इस तरह हकीम हरिचंद मुल्तानी कहते हैं सिरका और गंधक दोनों पेस्ट बना के जोड़ों पे लगाया जाए तो जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। लिहाजा सर से पाँव तक किसी जगह भी सूजन है तो सिरके को इस्तेमाल करना चाहिए। अब सिरके का कौन सा बेहतरीन वक्त है और ग़िज़ा कितनी मिकदार लेनी चाहिए। सिरके का आधा चाय वाला छोटा चिमचा आधा शुरू किया जाए और वो निहर मुँह और रात सोते वक्त, ये दो बेहतरीन टाइम है सिरके के लेने के लिए। सिरका आपके यूरिक एसिड का है, सिरका मोटापा कम करता है, सिरका आंतों के कीड़े मारता है और सिरका जो है ये मैदे को एक्टिवेट करता है, मैदे को चालू करता है। किसी जगह पे सूजन हो तो सूजन को ये चालू करता है। लिहाजा सिरके के बारे में ये हदीस मुबारक की किताबों में भी आ चुका है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया का सालन करार दिया है। मेरी आप सब दोस्तों से अपील है कि सिरका घर में रखें और सिरका सालन के तौर पे आप इस्तेमाल करें। PCA सैयार के अंदर हम FC कॉलेज से खाना खाने जाते थे तो वो बुज़ुर्ग एक थे, वो रोटी और सिरका मुफ्त देते थे। वो सिरका प्याज पे डाल के रखते थे। लोग जो सिरका खाते थे वो उनसे पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि सिरके के बारे में वो समझते थे ये कई बीमारियों का इलाज है और हदीस मुबारक है और ये सालन है। वो सुन्नत समझ के लोगों को सिरका खिलाते थे। सिरका आप प्याज को धो के प्याज के ऊपर सिरका डाल के आधा चिमचा, आप प्याज जिस तरह सालन खाते हैं इस तरह आप भिगो के खा सकते हैं। किताब मुक़द्दस में भी यही आया है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप भी सिरका इस्तेमाल करते थे और भिगो के सालन को भिगो कर सिरके से भिगो के खाते थे। सिरका एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरी आप सब से अपील है कि अपने घर में सिरका रखें, खजूर रखें, जैतून रखें, अंजीर रखें। ये सब बरकत वाली और मुक़द्दस चीज़ें हैं। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी से दूर करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।